گیا۔ وہ لوگ اس کے لہجوں سے واقف نہیں، اس کی قرات سے واقف نہیں۔ کوئی ایسا انتظام ہو کہ لوگ اس کو آسانی سے پڑھ سکیں۔ یہ آپ مجھے بتائیں، ہم عجمی لوگ ہیں، اگر زیر زبر وغیرہ اس کے اوپر نہ ہو تو ہم پڑھ لیں گے؟ بلکہ ہم تو ادھر جاتے ہیں جب عمرہ کرنے تو وہاں جو عربی رسم الخط میں لکھا ہوا زیروں زبروں والا قرآن پاک ہے، ہمیں تو اس سے سمجھ نہیں آتی۔ چہ جائے کہ کوئی کہے کہ یہ نہ اس کے اوپر زیر ہے نہ زبر ہے، اس کو پڑھ کے سناؤ، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ نہیں نہ پڑھ سکتے تو قربان جاؤں ان پر۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، ہم تو عرب ہیں، ہم نے تو رسول پاک سے آپ نے سنا ہے، ہم نے آپ سے سنا ہے، وہ کیا کریں گے؟ تو مولا علی نے فرمایا لاؤ میں تمہیں علم نحو سکھا دوں۔ کیا سکھا دوں؟ علم نحو سکھا دوں۔ صرف اسی کی ایک شاخ ہے، علم نحو و صرف۔ فرمایا لاؤ میں سکھا دیتا ہوں۔ عرض کیا حضور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وہ سیکھ اور زیریں زبریں لگاتا چلا جا، وہ سیکھ، تجھے پتا چلے زیر کہاں لگنی ہے، زبر کہاں آنی ہے، پیش کہاں آنی ہے، کہاں پر یہ کیسے پڑھنا ہے، میں تمہیں اس کا کلیہ ہی بتا دیتا ہوں۔ تو قیامت تک یہ جو کہتے ہیں علی کیا دیتا ہے، لوگ پوچھتے علی مشکل کشا کیسا ہے، اور پھر وہ صرف و نحو کی کتاب ہاتھ میں پکڑ کے کہتے ہیں علی مشکل کشا کیسا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر علی نے یہ مشکل کشائی نہ کی ہوتی تو آج کوئی بھی ملا اس عربی کو نہ پڑھ سکتا جس طرح پاکستان برصغیر میں پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے احباب گرامی یہ مشکل کشائی میرے علی المرتضیٰ۔ آج بیٹھ کے پوچھتے ہیں وہ جی علی پاک نے کیا مشکل حل کی؟ بھئی علی پاک نے یہ مشکل حل کی، یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہمارے مدارس میں اساتذہ عربی پڑھنا سکھا رہے ہیں، یہ جو عربی گرامر کے کورسز کروائے جا رہے ہیں، یہ ساری مشکل کشائی میرے نبی اور میرے علی کی ہے، مولا علی علیہ السلام کی، انہوں نے سکھایا۔ اور اس کے بعد احباب گرامی میں کیا عرض کروں، یہ الجبرہ میرے مولا علی کا ہے، یہ الجبرہ کیا ہے؟ میرے مولا علی کا ہے۔ یہ جو 7 قراتیں ہیں، واللہ بخدا میں نے یہ پڑھا ہے، 7 قراتیں ہیں جو قرآن کریم کی، یہ سارے شاگرد میرے مولا علی کے ہیں۔ یہ جو قرآن کریم کو مختلف قراتوں میں پڑھا جاتا ہے وہ سارے شاگرد میرے مولا علی کے ہیں۔ اور قاریوں تمہیں تو چاہیے کہ جب قرآن پڑھو تو ساتھ میں علی کا شکریہ بھی ادا کرو کہ یہ جو قرات کرنا ہی میرے علی نے سکھایا ہے۔ اگر علی المرتضیٰ یہ قرات کا علوم نہ دیتے، نہ سکھاتے، اس کے اصول و ضوابط سے آگاہ نہ کرتے تو کون اس کو قرات سے پڑھتا؟ یہ جتنا بھی فیض قیامت تک قرآن کریم کی قرات کا ہے یہ بھی میرے علی المرتضیٰ کا، اور یہ جو صرف و نحو ہے یہ بھی علی المرتضیٰ کا ہے، اور یہ جو کچھ بھی حضور مولا علی علیہ السلام سکھاتے ہیں۔ اس لیے احباب گرامی یہ جو ہماری میڈیکل سائنس ہے اس کی بنیاد بھی کیمسٹری پہ ہے، ہماری الیکٹرانک سائنس جو ہے اس کی بنیاد بھی کیمسٹری پہ ہے، یہ جو ہمارے جہاز اڑتے ہیں اس کی بنیاد بھی کیمسٹری پہ ہے، یہ جو ہم سرجری کرتے ہیں اس کی بنیاد بھی کیمسٹری پہ ہے، یہ سارا کچھ اسی پہ ہے۔ تو کون ہے جس نے یہ کیمسٹری کے شاگرد پیدا کیے؟ وہ علی کا بیٹا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، جس کا ایک شاگرد جعفر ابن حیان، اگر کیمسٹری لکھنے بیٹھے تو 500 کتابیں لکھ ڈالے۔ وہ کہتا ہے یہ میں نے اس سید سے سیکھا ہے جو علی المرتضیٰ کا پوتا ہے، جس کو لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ فزکس ہے، جو کیمسٹری ہے، یہ اسی میں سے ہی ہے باقی سارا کچھ۔ تو اس لیے احباب گرامی یہ کون سی میں بات عرض کروں کہ میرے علی نے کیا دیا، والراسخون فی العلم، یعنی یہ سارا کچھ قرآن سے ہی عطا فرمایا۔ کہاں سے عطا فرمایا؟ قرآن سے عطا فرمایا، کیونکہ ان کو افسوس کہ امت ان سے لینا نہیں چاہتی۔ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اور دیگر یونیورسٹیوں کے کچھ پروفیسر حضرات اکٹھے ہوئے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ایک بک لکھی، سپر مین ان دی اسلام، سپر مین ان دی اسلام، اسلام کا سپر مین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں کتاب لکھی۔ لکھنے والے غیر مسلم ہیں، ان میں کوئی مسلمان بھی نہیں ہے،
अच्छा, उन्होंने इसलिए नहीं लिखा कि वो सुपरमैन थे, वो हवा में उड़ते थे या कुश्ती करते थे या कोई बड़े जंगें लड़के उन्होंने जीत ली थी। उन्होंने कहा कि वो इल्म के मैदान का सुपरमैन है। तहकीक की वल्लाह बाखुदा, कोई किसी और के बारे में नहीं लिख दी। अगर कोई ऐसा है तो उसके बारे में लिख दिया जाता। सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह ताला अलैहा पर इतनी किताबें लिखी गैर मुस्लिमों ने, तहकीक होती चली जा रही है। मौला अली अलैहिस्सलाम पर इतनी किताबें लिखी गैर मुस्लिमों ने, मैं पढ़ता रहता हूँ उनकी तहकीक, हैरान होता हूँ। उन्होंने इल्म को सलाम किया, तो ये इल्म अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाया। फरमाया मैं इनको छोड़ के जा रहा हूँ, इनका दामन थाम लो, तुम्हें भी अल्लाह रोशनी अता फरमाए। और उस रोशनी की सबसे बड़ा फैज ये होगा कि तुम्हें कोई हक बात बताएगा ना, तुम उसको फौरन कबूल कर लोगे। हक बात बताएगा उसको क्या करोगे? फौरन कबूल कर लोगे। ये उसका फैज है। तो अगर ये फैज न मिला तो कोई जैसे भी दलाइल देता रहे, तुम कभी उसको कबूल नहीं कर सकते।